اگر آپ کے جوڑوں میں دائمی درد، سوزش اور جلن ہے تو یہ بیماری گٹھیا ہو سکتی ہے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، آپ آخر تک یہ ویڈیو میرے ساتھ دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ہمایوں حمید ہے۔ میں ایک اسپیشلسٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ میں بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل اور مڈ ٹاؤن ہاسپٹل پشین بس اسٹاپ ماڈل ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں۔ گٹھیا ایک دائمی سوزش کی بیماری ہے جس میں ہاتھوں اور پیروں کے جوڑ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جوڑوں کے اوپر ایک پرت جسے سائنوویم کہتے ہیں لگی ہوتی ہے، ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ جوڑوں کے علاوہ دل، پھیپھڑے، آنکھیں، دوسرے ٹیشوز، خون کی نالیاں، تو کے غدود، آنکھوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ گٹھیا کی علامات میں سب سے پہلی بات وہ ہے کہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کا جسم خود ہی اپنے جسم کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیوں لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے کوئی واضح توجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ جینیاتی عوامل انسان میں موجود ہوتے ہیں جو باہر کے عوامل یعنی کسی وائرس اور بیکٹیریا کے ساتھ تعامل کر کے انٹریکٹ کر کے اس بیماری کو شروع کرانے میں پہل کرتے ہیں۔ گٹھیا کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کے جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے، یعنی کلائی، یہ جوڑ یہ متاثر ہو جاتے ہیں، ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، درد پیدا ہو جاتی ہے، یہ گرم رہنے لگتے ہیں جس کو انفلیمیشن کہا جاتا ہے۔ یہی عمل پیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور گردن میں بھی جو آپ کے جوڑ ہوتے ہیں، گردن کے اوپر والے جوڑ C1 C2، ان کے بھی انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ ہاتھوں کے باڈی کے دونوں طرف ہوتی ہیں، یعنی دونوں ہاتھ میں یکساں تکلیف ہوگی یا دونوں پیروں میں یکساں تکلیف ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ مریض صبح اٹھتی ہے اس کے ہاتھ اور پیر سٹف ہوتے ہیں، یعنی ان میں لچک ختم ہو چکی ہوتی ہے اور یہ سٹفنس قریباً یعنی سختی کو 1 گھنٹے سے زیادہ رہنے لگتی ہے۔ اس میں ہمیشہ کئی جوڑ انوالو ہوتے ہیں، یہ ایک جوڑ کی بیماری نہیں ہے بلکہ کئی جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ امیون کمپلیکسز یا یہ اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں جوڑوں میں اور پھر اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے؟ اگر آپ کے جوڑوں میں یہ ساری علامات موجود ہیں تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اس کی وجوہات کے بارے میں کوئی واضح علم نہیں ہے، لیکن جینیٹک فیکٹرز اور وائرل یا بیکٹیریل انفیکشنز کا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی رول ہو۔ اچھا، وہ کون سے خطرے کے عوامل ہیں جو گٹھیا کی بیماری کے چانسز کو بڑھا سکتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہوتی ہے کہ درمیانی عمر کی بیماری ہے، یعنی 40 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں کو بیماری لگ سکتی ہے، زیادہ چانسز ہیں۔ خواتین میں رسک زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں، یعنی 3 خواتین یا ایک مرد کے مقابلے میں 3 خواتین کو بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو بھی اس کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ خاندانی اثرات بھی اس میں ہوتے ہیں، اگر آپ کے خاندان میں کسی کو گٹھیا کی بیماری ہے تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری لگ جائے۔ اس کی پیچیدگیاں بھی کافی ساری ہوتی ہیں۔ پہلے تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جس کو اوسٹوپینیا اوسٹوپوروسس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہڈی بربری ہو کے آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے اور ہڈی میں دائمی درد اور سوزش رہنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دانے جس کو روماٹائڈ نوڈولز کہا جاتا ہے وہ آپ کے دل اور پھیپھڑوں میں اور کوہنیوں کے آس پاس بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ نمونیا، کووڈ-19 اور انفلوئنزا وغیرہ کی حفاظتی ٹیکے لگوا لیں علاج شروع کروانے سے پہلے، تاکہ ان انفیکشن سے آپ بچ سکیں۔ اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلی بات وہ ہے کہ مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرتا ہے، یعنی جوڑوں کا معائنہ، اور اسے ہی سوالات پوچھتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہم لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں RA فیکٹر، NTCCP، ESR، CRP، CBC وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر RA فیکٹر اور NTCCP پازیٹیو آتے ہیں تو اس کو سیرو پازیٹیو روماٹائڈ آرتھرائٹس کہا جاتا ہے، اگر نیگیٹیو تو سیرو نیگیٹیو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ فیکٹرز پازیٹیو ہوں تو عموماً اس کی پروگریشن یا ایگریشن سیویریٹی زیادہ ہوتی ہے۔
اگر ہم اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں تو دیکھ لیں میں سب سے بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ڈیمارس ڈرگ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گٹھیا کا کوئی دائمی اور مستقل علاج نہیں ہے، لیکن علاج کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کنٹرول رکھا جائے، اس کو قابو میں لایا جائے۔ تو جو ڈی مارس یعنی ڈیزیز موڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں وہ دوائیاں مریض کو شروع کرائی جاتی ہیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یا آپ کے عزیز دوست رشتہ دار مرد و خواتین اگر ان حضرات کو یہ بیماری لگ چکی ہے یا اس طرح کے علامات ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور آرتھوپیڈک یا پرابلمز ہوں تو آپ مرہم کے ایپ سے آن لائن میرا اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کو اس بیماری کے متعلق مزید اور مکمل آگاہی فراہم کر دوں۔ شکریہ۔